میرا اس وقت چوتھا کلمہ جو آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرنے کو جا رہا ہوں، کیا آپ سب سننے کے لیے تیار ہیں؟ اپنے ہاتھ اٹھائیں جو سننے کے لیے تیار ہے۔ ہالے زوردار تالیاں خدا کے جلال کے لیے۔ ہالےلویا، پریز گاڈ، جاؤ برے کی۔ خدا کا گہرا مسا ہمارے درمیان ٹھہرا ہوا ہے۔ جب سیلاب آتا ہے تو آگے بند باندھا جاتا ہے۔ سیلاب اتنا تیز ہوتا ہے کہ وہ بند کو توڑ دیتا ہے، یعنی ایک طرف بند باندھ دیا جاتا ہے تو سیلاب اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے، کوئی اور جگہ سے وہ راستہ بنا لیتا ہے۔ بند کا مطلب بہنا ہے۔ تو میرے جیسے جو خادم ہیں، اگر ایک راستہ بند ڈیم لگا دیا جاتا ہے تو ہم نے تو بہنا ہے۔ ہالےلویا، پریز گاڈ، جاؤ برے کی۔ اور خدا کا مسا آپ لوگوں کو چھوئے گا۔ آپ سب توجہ فرمائیں اور کلام کو سننے کی کوشش کریں۔ اور مجھے ماحول چاہیے ہوتا ہے، بچے خاموش رہیں، سب خداوند کے کلام کو سنیں۔ خداوند کے پاک کلام کو سننے سے پہلے میں چند اشعار آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ چوتھے کلمے کا جو مفہوم ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا، سب توجہ سے سنیں۔ وہ لمحہ تھا عجب، ملک بھی خاموش تھا۔ وہ لمحہ تھا عجب جب ملک بھی خاموش تھا۔ زمین پہ درد کا ایک انوکھا جوش تھا۔ سورج نے چھپا لیا، سورج نے چھپا لیا اپنا نور اچانک، گویا کائنات پہ چھا گیا کوئی سوگ تھا۔ صلیب پہ لٹکا وہ بے گناہ بدن، صلیب پہ لٹکا وہ بے گناہ بدن، اور لبوں پہ ایک صدا رہ گئی۔ پھر صلیب سے صدا گونجی، پھر صلیب سے ایک صدا گونجی درد بھری، آئے میرے خدا تو نے کیوں چھوڑ دیا؟ وہ چھوڑا گیا تاکہ ہم نہ چھوڑے جائیں، وہ چھوڑا گیا تاکہ ہم نہ چھوڑے جائیں۔ یہی تو صلیب کا عظیم کفارہ ہے۔ جو خون بہا وہ رائے گا ہرگز نہیں، یہی تو ہر دل کی میری اور آپ کی شفا ہے۔ خداوند کا شکر ہو۔ ہم کلمے کی طرف آتے ہیں۔ یہ میرا کلمہ جو ہے، بائبل آپ کے پاس ہے، ہم لوگ بائبل کھولتے نہیں ہیں، لیکن اگر آپ سمجھ سکتے ہیں حوالہ جات کو میں نکالوں گا نہیں۔ میں نے خدا سے یہی مانگا تھا جب میں زندگی میں آیا، 22 سال کا تھا جب میں زندگی میں آیا، تو خداوند سے میں نے کہا کہ خداوند تو اپنا کلام میرے اندر ڈال دے۔ تو خدا نے اپنا کلام میرے اندر ڈال دیا، مجھے کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے حوالہ جات کو دیکھتے جائیں اور پڑھتے جائیں اور سنتے جائیں۔ تو متی 27 باب اس کی 45 اور 46 ورس میں آپ کو چوتھا کلمہ ملے گا۔ وہاں لکھا ہے کہ دوپہر سے لے کے تیسرے پہر تک اندھیرا چھایا رہا، اور تیسرے پہر کے قریب خداوند نے پکار کر کہا، ایلی ایلی لما شبقتنی۔ یہ کلمہ عبرانی زبان میں بولا گیا۔ ایل کا مطلب ہوتا ہے خدا، ایلی ایلی کا مطلب ہے آئے میرے خدا، آئے میرے خدا۔ لاما کا مطلب ہے کیوں، شبقتنی کا مطلب ہے چھوڑ دینا۔ آئے میرے خدا، آئے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ یہ کلمہ کفارے کا کلمہ ہے، اور ترتیب کے لحاظ سے یہ چوتھا کلمہ ہے۔ 3 پہلے کلمے بولے گئے اور 3 بعد میں کہے گئے، اور یہ کلمہ کیا ہے؟ درمیانی ہے۔ کیا یہ اتفاق، محض اتفاق ہے یا کوئی خاص بات ہے؟
مجھے نہیں پتا آپ کیا سوچتے ہیں، میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ خاص بات ہے، کیونکہ یہ مسیح یسوع بھی ہمارا درمیانی ہے، وہ درمیانی بن کر صلیب پر میرے اور آپ کے گناہوں کا کفارہ دے رہا ہے، وہ ہمارا درمیانی ہے۔ کیا بائبل اس کو سپورٹ کرتی ہے؟ جی ہاں۔ پہلا تموتھیوس 2 اس کی 5ویں آیت کیا لکھا ہے؟ خدا ایک ہے، خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانی بھی ایک ہے، یعنی یسوع مسیح جو انسان ہے۔ یہ بات الوہیت کی یہاں پر ہے، تثلیث کا اس میں ذکر ہے، میں اس طرف نہیں جاؤں گا، میں اپنی کوشش کروں گا کہ کلمے کے اندر رہ کر کلمے کے ساتھ جو جسٹیفائی کروں اور آپ لوگوں کی تشنگی ختم ہو۔ اور میرا ایمان ہے جب آپ غور سے سن رہے ہیں، اگر آپ کی کوئی بھی بیماری ہے تو آپ توجہ سے سنیں، خدا کا کلام آپ کے جسم میں ٹریول کر رہا ہے۔ چوتھا کلمہ، آخری فکرہ میں نے کہا تھا، خون جو بہا وہ رائے گا ہرگز نہیں، یہ تو ہر زندگی کی شفا ہے۔ تو آپ کی بیماری چاہے کیسی بھی کیوں نہ ہو، آپ شفا پائیں گے۔ تو میں نے کیا کہا، سب توجہ سے سنیں میری بات کو، کہ یہ کلمہ کفارے کا کلمہ ہے۔ آج سے 2000 سال پہلے یہ خداوند نے برطانوی تحقیق کے مطابق 3 اپریل 33 عیسوی کو اس کو مصلوب کیا گیا۔ آج کیا تاریخ ہے؟ آج بھی 3 ہے۔ یہ میرا آپ لوگوں کے سامنے دوسرا انٹریکشن ہے۔ لاسٹ ٹائم میں نے 2nd ورڈ بولا تھا، دوسرا کلمہ، آئے میرے خدا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اس وقت میں چوتھا کلمہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ تو آپ جب میں اس کی تیاری کر رہا تھا، پاک روح میرے ساتھ یوں گویا ہوا کہ تثلیث کا کام جو کفارے کا کام ہے وہ تو ابدیت میں ہی ہو چکا ہے۔ کیا آپ لوگوں کو پتا ہے؟ جی ہاں، ہو چکا ہے۔ کیا حوالہ جات اس کو ثابت کرتے ہیں؟ جی ہاں، ثابت کرتے ہیں۔ آپ میرے ساتھ رہیے، آپ سننے والے بنے اور میرے لیے دعا کرتے رہے کہ خداوند خدا مجھے لمحہ بلمحہ اپنے مسا سے بھرتا جائے اور روح سے کثرت کے ساتھ اپنے جلال کے لیے استعمال کرے۔ خداوند خدا نے موسیٰ سے کہا، پیدائش 1 باب، ابتدا میں زمین اور آسمان تھا۔ موسیٰ ابتدا سے آغاز کرتا ہے، لیکن ابتدا سے پہلے بھی کوئی زمانہ ہے؟ جی ہاں، ابتدا سے پہلے کا زمانہ مشورت ہے، زمانہ سابقہ ہے، بے شمار والا جات ہے، اور ازلیت کا زمانہ ہے۔ جب سائنٹسٹ کوئی میڈیسن ڈسکور کرتے ہیں تو اس کا اینٹی ڈاٹ بھی ساتھ ہی تیار کر لیتے ہیں۔ جب خدا نے اپنے شاہکار کو دنیا میں بھیجنا تھا تو اسے پتا چلا، خدا نے اپنے خیال کیا یہ آدم ہے، یہ مٹی سے بنایا گیا، یہ گر جائے گا، تو خدا نے ساتھ ہی کفارہ بھی تیار کر دیا۔ ہیلیلویا! کیسے پتا چلتا ہے؟ جب باپ، بیٹا، روح القدس بنی نوع انسان کی تخلیق کا منصوبہ بنا رہے تھے، تو جب خدا آدم تک پہنچا تو اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ گرے گا۔ بیٹا فوراً کہتا ہے، آئے باپ تو اس کو بنا، اگر یہ گر جائے گا تو میں اس کا کفارہ دوں گا۔ جی ہاں، کیسے پتا چلتا ہے؟ مکاشفہ 13 باب اس کی 8ویں آیت، برہ بنائے عالم سے، بنائے عالم کے وقت ہی سے ذبح ہو گیا، ابھی بنا کچھ نہیں ہے۔ باپ، بیٹا، روح القدس بنی نوع انسان کو بنانے کا سوچ رہے ہیں، اسی وقت کفارہ پایا، تکمیل کو پہنچا، اور بیٹا کہتا ہے تو انسان کو بنا، اگر وہ گر جائے گا تو میں اس کا کفارہ دوں گا۔
जिनके पास बाइबल कलाम मुकद्दस है वो वाला जात देखते जाएं। और इसके साथ साथ तीसरा कानून कौन सा है तसलीस का? आप लोगों की बारी है। रूहुल कुद्दस, पहला पतरस पहला बाब 2 आयत पढ़ लें। रूहुल कुद्दस ने क्या बयान दिया? रूहुल कुद्दस ने कहा इल्म साबका का, उस वक्त जो पहले मूसा से पहले, और मैं इंसान की क्या करूंगी? तकदीस करूंगी, मैं इंसान की सैंक्टिफिकेशन करूंगी। तो यूं इब्तिदा ही से ये कलमा कफारे का कलमा मुकम्मल हो चुका है। हालेलुया, खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ और उसकी तमजीद हो। और ये कलमा कितने बजे बोला गया था? तीसरे पहर। आप लोग जवाब नहीं देते, अगर आप जवाब दे तो मेरा दिल खुश हो जाए। तो ये तीसरे पहर के करीब ये कलमा बोला गया। यहूदियों के नजदीक उन्होंने 24 घंटों को 8 पहरों में तकसीम कर रखा था। जी हां, पहला पहर 6 से 9 बजे तक का, ये वो पहर है जब मसीह को मसलूब किया गया। फिर दूसरा पहर कब शुरू होता है? 9 बजे से 12 बजे तक। हालेलुया, अभी आप लोगों की आवाज आ रही है। 9 बजे से 12 बजे तक। इस वक्त अभी 12 बजे अंधेरा छा गया था। पहले 3 कलमे रोशनी में कहे गए, आखिरी कलमे 4 कलमे जब अंधेरा छाया हुआ था। जो मैंने अशार पढ़े वो सारे इस चौथे कलमे का अहाता करते हैं। मैंने जब आप लोगों के पास आने से पहले मैं दुआया रूम में बैठा रहा, खुदा से मांगता रहा कि खुदावंद मुझे फजल दे कि मैं चौथे कलमे को जस्टिफाई कर सकूं, कोई ऐसी नई बात लेके जाऊं जो को लोगों ने पहले ना सुना हो, लोगों को बरकत मिले। तो लिहाजा तीसरा पहर कब शुरू हुआ? मैंने पहला पहर बताया, दूसरा पहर बताया, तीसरा पहर कितने बजे शुरू हुआ? 12 बजे से 3 बजे तक। अंधेरा कब छाया? छठे घंटे से लेकर 9वें घंटे तक। इसको ये भी कह सकते हैं, यानी दूसरे पहर से तीसरे पहर जो मैंने हवाला पढ़ा, ये एक ही बात है। और तीसरे पहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक गहरा अंधेरा छाया रहा। कितने घंटे अंधेरा छाया रहा? आप लोगों की बारी है। 3 घंटे। इस गटा को अंधेरे में 3 घंटे यीशु का बदन सलीब पर हाथों और पैरों में कील गड़े हुए हैं, गाड़े हुए लटक रहा है। इस गहरी तारीकी में कुछ हो रहा था। हालेलुया। जब मैं प्रीच कर रहा हूं तो मेरे पूरे बदन में आग है। 3 घंटे की खामोशी में आसमान तो खामोश है, जमीन सोगवार है, लेकिन 3 घंटे की खामोशी में हालेलुया अचानक स्कूट टूटा और इस अंधेरे में मेरे और आपके मसीहा ने पुकारा, लमा लमा एली एली लमा शबक्तनी, आए मेरे खुदा, आए मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इस अंधेरे की हम रीजन की तरफ आ रहे हैं। थोड़ा लेट हो जाए तो कोई बात नहीं, मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं चाहता हूं कि कुछ हम सीख कर जाएं। इस अंधेरे के बारे में पहले से बताया गया बहुत सारे वाला जात, लेकिन मैं 2 वाला जात बताऊंगा। मैं इसलिए पढ़ नहीं रहा क्योंकि निकालने में पढ़ने में टाइम लगता है, तो मैं उस टाइम को जो यूटिलाइज कर रहा हूं बोलने में। अगर आप लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, तो यूएल 3 बाब उसकी 15वीं आयत नोट कर लें। और यहां पर अंधेरे का जिक्र है, और उसके बाद जो है जकरिया 14 बाब उसकी 6 आयत, जकरिया 14 बाब 6 आयत। उस रोज रोशनी ना होगी, पढ़ ले आप लोग, बाइबल पढ़ा करें, खोला करें। उस रोज
روشنی نہ ہوگی. یہ کون سا روز ہے؟ اس روز کی بات ہو رہی ہے. یہ روز تو گڈ فرائیڈے کا روز ہے. اس روز روشنی نہ ہوگی اور اجرام فلک چھپ جائیں گے. زکریا 14:6 کا میں نے حوالہ دیا ہے. زکریا چیپٹر 14:6. تو اجرام فلک چھپ جائیں گے. ایک دن ایسا آئے گا کسی کو معلوم نہیں ہے, صرف خدا جانتا ہے. نہ وہ دن ہوگا نہ وہ رات ہوگی, لیکن شام کو روشنی ہوگی. میرے ساتھ ہیں آپ لوگ؟ شام کو کتنے سے کتنے بجے کا وقت ہے؟ شام کا 3 سے لے کے 6 بجے تک. تو 6 بجے جب مسیح نے کفارہ دے دیا تو روشنی ہو گئی, کیونکہ تدفین کا کام ہونا تھا. اگلے دن عید فصح تھی, روشنی ہو گئی. یہ وہ گہرے بھید ہیں جو گھٹنوں کے بل جب آدمی جھکتا ہے تو خدا اپنے کلام کو نازل فرماتا ہے اور سننے والے سرسبز اور شاداب ہو جاتے ہیں. تو لہذا اس کلمے کے حوالے سے میں نے اور آپ نے سیکھا مل کر, اس اندھیرے کی وجہ کیا ہے؟ اس اندھیرے کی وجہ یہودیوں کی سخت دلی تھی. یہ اندھیرا میرے اور آپ کے گناہوں کی وجہ سے تھا. یہ اندھیرا ابلیس کی طرف سے تھا. یہ اندھیرا بادلوں کی وجہ سے نہیں تھا. یہ اندھیرا سورج گرہن نہیں تھا, کیونکہ عید فصح پورے چاند کے وقت ہوتی ہے. تو یہ اندھیرا پھر کیا ہے؟ یہ اندھیرا فوق الفطرت اندھیرا ہے, خدا کی پروردگاری کا فعل ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید اس لیے اندھیرا باپ نے کر دیا تاکہ بیٹے کے زخم جو لوگوں کو نظر نہ آئے, لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے. اس اندھیرے میں میری اور آپ کی نجات تیار ہو رہی تھی. ہیلیلویا. اس اندھیرے میں باپ میری اور آپ کی باپ اور بیٹا جو ہے ان 3 گھنٹے کی خاموشی میں بہت بڑا کام ہو رہا تھا. وہ نجات کا کام ہو رہا تھا. اور اس وقت کیا تھا؟ بھی ہم دوسرے پوائنٹ پر ہے کہ اس وقت اندھیرا چھایا ہوا تھا. تو یہ میں نے اندھیرا بتایا. یہ اندھیرا کیا تھا؟ فوق الفطرت اندھیرا تھا. تمام کائنات ماتمی لباس پہنے ہوئے ہے. کائنات کس طرح خوبصورت لباس پہنے, سورج کس طرح سے منہ کھولے جب ان کا خالق اور مالک کتنے دکھ اور مصیبت میں صلیب پر اس کا جسم لٹک رہا. کیا میں اور آپ آج اس بات کو محسوس کر رہے ہیں یا رسمی طور پر ہم گڈ فرائیڈے منانے آ جاتے ہیں؟ ہم خدا کے زخموں کو محسوس کریں. اس کے زندہ بدن میں 6-6 7-7 انچ کے کیل گاڑے گئے جیسے یہ ہمارے زندہ ہاتھ ہیں. جسٹ امیجن ہز پین. تو خداوند خدا یہ چاہتا ہے کہ میں اور آپ اس بات کو جانیں. تو تیسرے پہر خداوند نے تیسرے پہر 4 کلمے یکا بعد دیگرے بولے گئے, لگاتار بولے گئے. اور اس اندھیرے میں لفظوں کی تبدیلی, الفاظ کی تبدیلی, پوری بائبل بھری پڑی ہے کہ مسیح یسوع نے کبھی بھی اپنے باپ کو خدا نہیں کہا, لیکن چوتھے کلمے میں اس نے کیا کہا؟ باپ کہا, خدا کہا. آئے میرے خدا, آئے میرے خدا, تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ باپ کیوں نہیں بولا؟ اب یہاں پر ایک نقطہ ہے. ہر سال خدا کے خادمین اپنے اپنے طور پر اس کلمے کو بولنے کی جسارت کرتے ہیں, بیان کرتے ہیں جیسا ان کو خدا سکھاتا ہے یا سیکھتے ہیں. تو آج میں اور آپ اس بات کا سننے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں گے. کیا واقعہ ہی باپ نے بیٹے کو چھوڑ دیا یا صرف ایک احساس تھا؟ بہت کچھ لوگ طرح طرح کی باتیں کہتے ہیں, آپ لوگ سنتے بھی ہیں کہ باپ نے بیٹے کو چھوڑ دیا, روح القدس
روح جدا ہو گئی. لیکن کیا یہ درست ہے؟ آج اب اس سوال کا میں کیونکہ بہت کچھ کہہ سکتا ہے لیکن کلمے بہت لمبے ہوتے ہیں تو میں صرف اسی نقطے پر اپنے کلام کو بند کروں گا. اگر کوئی آپ کی تشنگی رہ جائے تو ہم بعد میں آپ پوچھ سکتے ہیں. تو باپ کیوں نہیں کہا؟ دو لفظوں کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان کے بیچ میں فرق کیا ہے. دو سٹیٹمنٹ، دو باتیں میں آپ سے شیئر کروں گا. کیا واقعہ ہی باپ نے بیٹے کو چھوڑ دیا یا نہیں؟ اس سوال کا ہم ڈائریکٹ سامنا کریں گے. اور روح القدس علم الہیات کی رہنمائی میں ہم خدا کے کلام کو سیکھنے جا رہے ہیں. مسیح کی بشریت کے بیانات پر غور کریں. مقدس یوحنا کی انجیل 8 باب اس کی 29 ہے. جس نے مجھے بھیجا ہے اس نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا، وہ میرے ساتھ ہے. اور پھر مقدس یوحنا کی انجیل 10 باب 30 اور 29 ہے 29 ورس. وہاں کیا لکھا ہے؟ میں اور باپ کیا ہیں؟ ایک ہیں. پوری بائبل بھری پڑی ہے صرف سوائے ایک دفعہ کی. آج ہم اس سوال کو کہ واقعی چھوڑ دیا یا نہیں چھوڑ دیا یا کیا ہے وہ ہم سیکھنے جا رہے ہیں. پھر تیسرا خوبصورت ایک حوالہ مقدس یوحنا کی انجیل 14 باب 7 سے لے کے 10 تک. ایک بیان ہے، ایک مکالمہ ہے جو مسیح یسوع اور فلپس کے درمیان چل رہا ہے. کسی کو یاد ہے کہ وہ واقعہ کیا تھا؟ کسی کو یاد ہے؟ ہاتھ اٹھائیں اپنا اوپر. کسی کو یاد نہیں؟ تو فلپس کہتا ہمیں باپ کو دکھا، اور یسوع نے کیا کہا؟ فلپس حیران ہو کر، میں اتنی مدت سے تمہارے ساتھ ہوں، کیا تو باپ کو نہیں جانتا؟ مسیح یسوع نے کیا کہا؟ جس نے مجھے دیکھا، آپ تو بول سکتے ہیں جس نے مجھے دیکھا اس نے، کیونکہ باپ مجھ میں ہے اور میں باپ میں ہوں. ہیلیلویا. تو ایسا لگتا ہے کہ یہ بات یہاں جو ہو رہی ہے، باپ کا لفظ یہ تثلیث کو ظاہر کرتا ہے، اور تثلیث ابدی ہے، ازلی ہے. باپ، بیٹا، روح القدس ازلی ہے، یہ علیحدہ نہیں ہو سکتے، یہ ٹوٹ رشتہ ہے. پھر کیا جدا ہوا؟ یا مسیح یسوع صلیب پر ہے تو میرے اور آپ کے گناہوں کی وجہ سے اس پر سیاست ہو رہی ہے، اس پر عدالت ہو رہی ہے. صدیوں سال پہلے ایک سوال پوچھا گیا. جی ہاں، کون سا سوال پوچھا گیا؟ نحوم پہلا باب اس کی 6 آیت. کس کو اس کے قہر کی تاب ہے؟ کون اس کے غضب کو ٹھنڈا کر سکتا ہے؟ میرے اور آپ کی وجہ سے خداوند یسوع مسیح پر عدالت ہو رہی، ہمارے گناہوں کی وجہ سے. یہ گناہ ہی تھے، کوئی نبی پیغمبر اس کا جواب نہ دے سکا. مسیح یسوع نے میری اور آپ کی خاطر اس پیالے کو پی لیا. ہیلیلویا. ہیلیلویا کا جواب ہیلیلویا سے دیں. ہیلیلویا. ہیلیلویا. مزہ آ گیا. ہیلیلویا. خدا ان کا شکر ہو. صدیوں سے سوال کا جواب پوچھا گیا لیکن کوئی اس کا جواب نہ دے سکا. مسیح یسوع نے میرے اور آپ کی خاطر صلیب پر اس غضب کے پیالے کو جو گناہوں سے بھرا ہوا تھا اس کو پی لیا، اور آخری خون تک پی لیا. اور میں نے آپ سے کیا کہا کہ یہاں پر اس تاریکی میں پیراڈائم شفٹ جس کو ہم کہتے ہیں انگلش میں، لفظوں کا تبادلہ ہوا. باپ کا لفظ کس میں تبدیل ہو گیا؟ خدا میں تبدیل ہو گیا. باپ کا لفظ کس کو ظاہر کرتا ہے؟ آپ لوگوں کی باری ہے. تثلیث کو ظاہر کرتا ہے. باپ ہے تو بیٹا بھی ہوگا. تو تثلیث لگ نہیں، تینوں ایک ہے. لیکن کیا ایک ہوا؟ کیا باپ نے چھوڑ دیا؟ کیا چھوڑا؟ وہ اس پہ ہم بات کر رہے ہیں. تو کیا ہم نے سیکھا کہ پورے جہان کے گناہ اس پر کیا کر دیے گئے تھے؟ لا دیے گئے تھے. یہ تھا 53 باب 6 آیت میں کیا لکھا ہے؟ باپ نے ہم سب کی بدکرداری اس پر کیا کر دی؟ لا دی. پہلا پترس 2 باب 24 آیت کیا لکھا ہے کہ وہ آپ ہمارے گناہوں کو لے کے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہوں کا اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جی، اور اس کے مار کھائے جانے سے ہم نے کیا پائی؟ شفا پائی. میری بہن، میرے بھائی، آپ شفا پا چکے ہیں. وٹ ایور پرابلم یو آر سفرنگ،
اپنی بیماری کی جگہ پہ ہاتھ رکھ کے بولے کہ اے بیماری تو ختم ہو چکی ہے، یسوع کے خون میں آئی ایم ہیلڈ، میں شفا پا چکا ہوں۔ جب باپ نے بیٹے پہ تمام جہان کے گناہوں کو دیکھا، اس نے عدل کے خدا کی ذات کے خلاف ہوا، خدا کی پاکیزگی کے خلاف ہوا۔ میرے ساتھ رہیے چند لمحے اور پاکیزگی عدل ڈیمانڈ کرتی ہے۔ عدل یہ نہیں کہ کبھی کر دیا یا کبھی نہ کیا۔ اگر خدا عدل نہ کرتا، اگر خدا بیٹے کو نگاہ نہ ہٹاتا، پاکیزگی کا اظہار نہ کرتا، تو خدا عادل نہ رہتا۔ خدا نے عدل اور پاکیزگی کا اظہار صلیب پر کیا۔ جی ہاں، حبقوق پہلا باب 13ویں آیت، اس کی آنکھیں ایسی پاک ہیں کہ وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتی، وہ گناہ کو دیکھ نہیں سکتی۔ تو اب غور سے سنیے، تسلیس ٹوٹی نہیں ہے بلکہ کیا رفاقت متاثر ہوئی۔ لعن کی کیا مطلب؟ منہ موڑ لینا۔ جب گناہ باپ نے بیٹے پر دیکھے تو اس نے منہ موڑ دیا۔ جیسے میں اور آپ، ہمارے بچے ہمیں تنگ کرتے تھے، ہم ان کو مارتے نا، کیا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے؟ بولیے، نہیں ٹوٹتا۔ پھر ہم گلے لگاتے ہیں، پھر باپ نے بیٹے کو گلے لگا لیا، پھر رشتہ بحال ہو گیا۔ تو رشتہ ٹوٹا نہیں ہے، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وقتی طور پر رفاقت متاثر ہوئی۔ جب گناہ باپ نے دیکھے تو اس نے راست بازی اور پاکیزگی کا مکمل جو ہے اظہار کیا، اور یوں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مکمل ہوا۔ تو ہم خداوند خدا کا شکر اور اس کی تعریف اور اس کی تمجید کرتے ہیں آج کے اس میسج کے لیے اور کلام کے لیے۔ ہم کیا سیکھ رہے تھے؟ اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ میں نے اور آپ نے اس کلام، چوتھے کلمے پر کلام سنا۔ اب ہم یہ سیکھتے ہیں آخری چند باتیں، یعنی خداوند خدا صلیب پر اس وقت پکار رہا ہے، اے گنہگار انسان، تیرے گناہوں، تیری بدیوں، تیری سیاہ کاریوں کا کفارہ دیا جا چکا ہے، صلیب پر ایمان لا۔ اے اسیران گناہ کے ڈھسے ہوئے لوگوں، جیسے موسیٰ نے سام کے ڈھسے ہوئوں کو پیتل کے بلی پر لٹکایا اور کہا کہ جو سام کے ڈھسے ہوئے ہیں وہ پیتل کے سام کو دیکھ کے وہ شفا پا جائیں گے۔ آج یسوع مجھے اور آپ کو کہہ رہا ہے کہ گناہ کے مریض ہو، جو تم گناہ کی وجہ سے تمہاری زندگیاں برباد ہو گئی ہیں، اور ہم صلیب پر یسوع کے ایسے ہاتھ ہیں، ایسے پھیلائے ہوئے ہاتھ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسے پھیلائے ہوئے ہاتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری بیٹی ہے، میرے بیٹا، اپنے گناہوں کو مجھے دے دے۔ اگر تو اپنے گناہ مجھے نہیں دے گا تو یہ گناہ تیرا ستیہ ناش کر دیں گے۔ اپنے گناہ مجھے دے دے اور شفا پا۔ تو طرح طرح کا علاج کیوں کرتی ہے؟ تو میں اور آپ اس کلام کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے آپ لوگوں نے دیکھنا کہ کیا میں نے کلمے کے ساتھ جسٹیفائی کیا یا نہیں کیا۔ اگر کوئی کویسچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اے روح پاک، جو تو نے میرے سے کلام کیا، جو مجھے تو نے دیا، میں نے تابع داری کے ساتھ تیرے لوگوں تک پہنچا دیا ہے۔ باقی وقت میں تمہارا ہادی، رہبر اور رہنما ہو۔ آمین، آمین۔